خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روحوں کے ساتھ ہمیشہ تک بنا ہے۔ بخوبی حمد و ثنا ہم نے کی۔ اب حصہ ہے کلام خدا کا۔ یاد رکھیں جب کلام خدا کا حصہ آتا ہے یا ہم جب کلام خدا کو سنتے ہیں تو ہوشیاری سے سننا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا یا سمجھداری سے کام کرنا۔ ہم سمجھداری سے کام کہاں کہاں کرتے ہیں مگر ہمیں کرنا کہاں کہاں چاہیے۔ ہم سمجھداری سے کام اس صورت میں کرتے ہیں جب بچے کو اسکول ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاں فیس کم ہو اور اچھے ٹیچر زیادہ ہو وہاں ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں کہ اس بچے کو یہاں اسکول میں ڈالے یا نہ ڈالیں۔ یا کبھی اگر ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جب پیزے کی ڈیل سامنے آتی ہے ہم اسی پیسوں میں زیادہ چیز خریدنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ ایک چیز اس پیسوں سے ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ کچھ کلیسیا میں سے باتیں بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سمجھداری سے کام کرتے ہیں۔ خرچے پر گھر جب چلانا ہو تو پیسوں کے بارے میں سمجھداری سے کام لیتے ہیں تاکہ پورا مہینہ ہمارے پیسے چلے۔ ہمارے جو حوالہ پڑھا گیا مقدس یوسف نے بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ مقدس یوسف کو خواب میں کہا گیا کہ بچے کو لے کر کہاں جا؟ مصر کو بھاگ جا۔ مصر کو بھاگ جا یوسف سے کہا گیا، فرشتے نے کہا۔ تو یہاں پر ہمیں مقدس یوسف کی سمجھداری نظر آتی ہے۔ اس نے خدا کے حکم کو مانا اور سمجھداری سے کام لیا۔ یہ نہیں کہ وہ ڈر پھوڑ تھا مگر اس نے خدا کے حکم کو ماننا تھا، اس لیے اس نے وہ مصر کو بھاگ جانا ضروری سمجھا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کرنے کو تھا۔ ایسی بڑی سمجھداری اس شخص نے کی ہے۔ یہ بہت بڑی سمجھداری ہے کیونکہ اگر یوسف فرشتہ کی بات نہ مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا قتل ہو سکتا تھا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا اور مصر کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کی سمجھداری کی وجہ سے یسوع زندہ رہا اور ہم یسوع کروس تک جو یسوع کا جو مشن تھا وہ پورا کر کے گیا۔ ایسی سمجھداری یوسف نے کی۔ اب میں کچھ سمجھداریاں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیسیا کو آج کہاں سمجھداری دکھانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں آج کلیسیا کو کہاں سمجھداری دکھانی چاہیے، یعنی کہ سمجھداری کا کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہاں آپ نے سمجھداری نہ کی تو میں سمجھتا ہوں آپ وہاں یعنی کہ جلتی ہوئی آگ کی طرف اگر آپ نے اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا۔ ایک بچہ میرے پاس آ جائے، کوئی بھی آپ میں سے آ جائے، کوئی بھی ایک شخص آ جائے، یہ بائبل مقدس کو پکڑ دو۔ اب سمجھداری کا مظاہرہ یعنی کہ کام آپ نے کہاں پر کرنا ہے۔ ایسے لوگ آج بہت سارے کلیسیوں میں بہت ساری جگہوں میں آتے ہیں، بہت ساری جگہ میں آتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کلام مقدس پکڑا ہے، یہ خدا کا خادم ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے جس کے بعد کلام مقدس ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم ہے، ارے یہ تو خدا کا بندہ ہے، مگر یہی تو ہم بے سمجھداری کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ہمیں سمجھداری کرنی چاہیے کیونکہ یسوع کہتا ہے خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ اور کلام مقدس کہتے ہیں کہ میرے جاننے کے بعد پالوس بھائی کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بھیڑیے تم میں آئیں گے جو کلیسیا کو پھاڑ کھائیں گے اور انہیں کلیسیا پہ ترس نہ آئے گا۔ یسوع بھی کہتے ہیں متی 24 باب میں کہ خبردار رہو جھوٹے مسیح آنے والے ہیں۔ پترس بھی کہتا ہے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں۔ یہودا کہتا ہے کہ کچھ لوگ چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں۔ اور پالوس بھائی کہتے ہیں کہ بری روح سے کلام کرنے والے، بری روح کی تعلیم دینے والے آئیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھداری کہاں دکھانی ہے؟ جب آپ کبھی بھی
यहोवा विटनेस वाले ऐसे ही आते हैं कि यीशु खुदा नहीं। हम तब समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और पौलुस भाई तीतस को क्या कहते हैं, तीमुथियुस को, कि तुम्हें मुखालफों का मुंह बंद करना ठीक से रहना चाहिए। और यह शख्स जो आपके सामने खड़ा रहता है और जिस जगह पैगाम करता हूँ यही पैगाम करता हूँ कि मसीहत आज वसाकी के साथ चलती है। यानी कि कोई बात हो, पास्टर को दुआ हो, हमारा सिर दर्द है दुआ करो, हमारा पेट दर्द है दुआ करो। तो मूसा को खुदा ने जब भेजा था फरौन के पास, मूसा भी जाने से डरता था, मगर जब मूसा को सांप की धुन को पकड़ना सिखाया तब वो दलेर हुआ। तो यीशु ने भी 12 को जब भेजा तो पूरे इख्तियार के साथ भेजा कि जाओ सांपों को कुछ लो, बिच्छुओं को कुछ लो, गलत तालीम वाले को कुछ लो। पूरे इख्तियार के साथ भेजा है, पूरे इख्तियार के बाद साथ भेजा है ताकि उनको कुचला जाए, उनको जवाब दिया जाए। तो ऐसे लोग आपके पास आते हैं, कलाम मुकद्दस में से कुछ भी बताकर चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये खुदा का खादिम है। मेरे साथ एक हवाला निकाले, मत्ती 4:5, मत्ती 4:5 निकाले जरा, मत्ती 4:5। यीशु ने कैसी समझदारी से काम लिया आपको बताना चाहता हूँ, जरा मत्ती 4:5 पढ़े। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंबले पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने पैर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस सके। आमीन। यहाँ पर इब्लीस आता है यीशु के पास और हवाला कहाँ से कोट करता है, ज़बूर का हवाला कोट करता है कि यीशु को कहता है तेरी ही तो बाबत लिखा है कि अपने दाएं नीचे गिरा। अब यीशु को उसकी बात माननी चाहिए कि दिन जल नहीं लिखा, तो यीशु के बारे में ये पक्की बात है। अब यीशु को चाहिए था कि इब्लीस की बात मानना, क्योंकि लिखा था, मगर क्यों ना माने। समझदारी का काम किया यीशु ने, समझदारी से काम लिया कि ये शख्स कौन है जो बोलता है, ये शख्स जो बोल रहा है ये खुदा की तरफ से नहीं। आजकल हम समझते हैं कि एक ही बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आपको ताजुब होगा कि एक तमसील में लिखा है कि एक शख्स ने पाकिस्तान में दरख्त लगाया, अच्छा गेहूं का दाना बोया और लोगों के सोते ही में शत्रु आया, यानी कि दुश्मन आया और कड़वे बीज बो के चला गया। हम समझते थे एक बीज बोने वाला है, आज मसीहत के अंदर 2 बीज बोने वाले हैं, 2 बीज बोने वाले हैं। ऐसे लोग कलाम मुकद्दस को पकड़कर आपके पास आते हैं और वो बीज बोकर, झूठा बीज बोकर चले जाते हैं और हमें लगता है कि ये खुदा का है। क्यों? क्योंकि समझदारी से काम नहीं लेते, समझदारी के साथ काम नहीं करते। यीशु ने समझदारी से काम लिया और वचन ही से, यानी कि कलाम मुकद्दस ही से उसे जवाब दिया। तो कलाम मुकद्दस पढ़ा होगा तो उन मुखालफों को जवाब दे सकते हैं आप लोग। समझदारी से काम तब लेंगे जब आपने खुद कलाम मुकद्दस को पढ़ रखा होगा, नहीं तो ऐसे लोग आपके पास आएंगे। और लिखा यीशु कहता है कि अच्छे बरगजीदा कहते हैं कि 24 घंटे कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले बरगजीदा, जो जिसे आप कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रचारक है, यानी कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शख्स है। यीशु कहता है कि बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझदारी से काम ना लिया। एक शख्स मेरे को याद आ गया, मूसा का भाई हारून। जब मूसा पहाड़ पर गया, आने में देरी लगी, तो बनी इस्राएल कौम ने कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। तब हारून को चाहिए था उनको मना करना कि यहोवा खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं, वही आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। मगर हारून ने ये जवाब ना दिया, हारून ने समझदारी से काम ना लिया, वो बछड़ा बना बैठा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समझदारी का काम, समझदारी का मुजाहरा आपने इसी जगह पर करना है, इसी जगह पर। क्योंकि जिस्मानी चीजों में आप टीचर को नहीं परखते तो चल जाएगा, मगर यहाँ पर रूहानी काम है। आपको
روحانیت کو پرکھنا، کلام مقدس کو پرکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ کون سی بات میرے لیے ہے، کون سی بات میرے لیے نہیں. کیونکہ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو پرانے احکامات سے حوالہ دیں گے کہ دیکھو بنی اسرائیل قوم برے ذبح کرتی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. یہاں پر الیاری میں مسیحی بہت ساری لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. جب عید آتی ہے، عید فصح آتی ہے تو وہ فزیکلی برے ذبح کرتے ہیں. آپ یہیں سے حوالہ رکھیں گے، یہیں سے باہر سے نہیں حوالہ رکھیں گے تو تب آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہے کہ یسوع ہمارا ازلی بڑا ہے. یسوع ہمارا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یہ وہ بڑا ہے جو قربان ہو چکا ہے، اب کوئی قربانی باقی نہیں رہی. سمجھداری سے کام کرے، سمجھداری سے کہاں سمجھداری سے کام کرنا ہے؟ اسی جگہ جب آپ کسی پریچر کو سنتے ہو، جب آپ کسی پاسٹر کو سنتے ہو، جب آپ کسی بشپ کو سنتے ہو تو پرکھو. پالوس رسول کا جب لوگ سنتے تھے تو وہ جا کے گھر پہ جا کے تورات کی ریسرچ کرتے تھے، تورات کو جا کے صحیفوں کو کھولتے تھے کہ یہ باتیں ایسے ہیں یا نہیں جو پالوس بھائی کہتا ہے. تو آج تو پہلے تو اتنی مخالفت نہیں تھی، آج تو جگہ جگہ مخالفت ہے. ہمیں کتنی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کتنی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. عورت کے پاس جب سانپ آیا، سانپ کو لگا کہ یہ تو وہی سانپ ہے جس کے ساتھ میں اکثر باتیں کرتی ہوں، یہ تو وہی سانپ ہے جو میرے برابر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ تو وہی سانپ ہے جس کو میں کئی مدت سے دیکھتی ہوئی آئی ہوں. جب سانپ نے کہا کہ یہ پھل کھا جس کی بابت خدا نے منع کیا ہے تو عورت نے سمجھداری سے کام نہ لیا. سانپ نے کہا کہ یہ پھل کھا تو خدا کی مانند بن جائے گی. تب عورت کو سمجھداری سے جواب دینا آنا چاہیے تھا، تب عورت کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے تھا. عورت نے اس وقت سمجھداری سے نہ کام لیا، اس سانپ کو پرکھا نہیں کہ وہ کس روح سے آیا ہے. اور جب عورت آدم کے پاس جاتی ہے، آدم بھی نہیں پرکھتا، آدم بھی سمجھداری سے کام نہیں لیتا اور گناہ وہاں سے انسانیت کے اندر جنم لیتا ہے. نہ عورت نے سانپ کو پکڑا پرکھا اور نہ ہی عورت کو آدم نے پرکھا. تو پرکھنا، سمجھداری سے کام لینا بہت ہی ضروری ہے. خاص طور پر سمجھداری سے کام لینا اس صورت میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اخیر زمانے میں بلکہ اب بھی ہیں ایسے برے دن آنے والے ہیں، ایسے ٹھٹا کرنے والے لوگ آنے والے ہیں. تب آپ کیسے بچو گے؟ لکھا ہے کہ ایماندار راست بار ایمان ہی کے سبب سے جیتا رہے گا. تو یہاں تو آپ کو ایمان ہی خراب کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں. ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام سے، خدا کے کلام سے. پھر کہتا ہوں خدا کے کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو آج کل گویا جاتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں، وہ خدا کا کلام نہیں. کلیسیوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر ہم کھل کر اس لیے باتیں نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وشال بھائی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. مگر الگ سے یسوع اپنے شاگردوں سے وہ باتیں کہتا تھا جو کلیسیوں سے، یعنی کہ جو بھیڑ پیچھے چلتی تھی ان سے نہ کہتا تھا. تو ہم بھی اسی طریقے پر یسوع کے اسٹائل پہ چلتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو عبادت خانوں میں نہیں بتاتے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر کیا کرے، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزو، جو بھی آپ کے پاس خادم آتا ہے، آپ کے پاس خادم آتا ہے، اس کو پرکھنا، سمجھداری کے کام تب لینا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تب جب آپ کلام کو سنتے ہو، کیونکہ یہ کان فری ہیں، یہ آتے جاتے کچھ بھی سن لیتے ہیں. اور کئیوں نے یہاں سے سنا اور غلط ایمان پیدا ہو گیا. کئیوں نے سنا کہ لکڑی خدا ہے، لکڑی کو پوجنے لگے. کئیوں نے سنا چاند خدا ہے، چاند کو پوجنے لگے. کئیوں نے کہا کوئی خدا ہے، اس کو پوجنے لگا. کئیوں نے کہا وہ خدا ہے، اسے پوجنے. پرکھا نہیں، سمجھداری سے کام نہیں لے گا.
बल्कि अपने कामों के सबब से मुर्दा ही रहे, समझदारी से काम नहीं लिया। उस वक्त आदम और हवा समझदारी से काम लेते तो आज गुनाह ना आता। यीशु को याद रखें, समझदारी से काम लिया तो उसने उसकी बात को नहीं माना था। हालांकि वचन यानी कि कलाम जो प्रोफेसी कोट कर रहा था वो यीशु ही के लिए थी, यीशु ही के लिए थी प्रोफेसी जो इब्लीस ने कोट की, मगर यीशु ने उसकी बात ना मानना मंजूर की। ऐसे ही अजीजों, आपको भी कलाम मुकद्दस डेली पढ़े। आप अगर डेली पढ़ेंगे तो सामने वाले को परख सकते हैं। एक बात याद आगे सोचता कि करी दूं, मेरी पीठ मुझे नजर नहीं आती, मेरी पीठ किसको नजर आएगी? आपको। क्यों? क्योंकि आप मुझे परखोगे, मैं खुद को नहीं परख सकता। आप मुझे अच्छे से परख सकते हैं, परख कहाँ से सकते हैं? अगर मैं इसमें से नहीं बात करता तो मैं मसीह का बंदा नहीं, किसी और का बंदा हूँ। तो आप परखें, समझदारी का मुजाहरा करें, समझदारी से काम करें, कलाम सुनने वाले को परखें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।